بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محدثین نے مختلف قسموں پر کام کیے ہیں۔ ایک قسم تصنیف و تحقیق کے میدان میں ہے تلخیص، کہ آپ کسی کتاب کی تلخیص کر دیں۔ اس فن کے اصول ہیں، تلخیص کسی کتاب کی کرنی ہے تو اس کے اصول ہیں۔ اس فن کی بڑی اہمیت ہے۔ ائمہ محدثین نے ہر فن میں بڑی کتابوں کی تلخیصات لکھی ہیں، مختصرات لکھی ہیں، تقریبات لکھی ہیں۔ تو تلخیص کے لیے کئی نام استعمال ہوتے ہیں۔ تلخیص پہلے نام، مختصر دوسرا نام، الوجیز تیسرا نام۔ وجیز کا معنی بھی کیا ہے؟ مختصر۔ تہذیب، تہذیب کا بھی کیا معنی ہے؟ مختصر، وغیرہ وغیرہ۔ ہم سارے چونکہ تصنیف و تحقیق میں مبتدی ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کی تفصیلات میں اپنے بھائیوں کے سامنے شیئر کروں، تاکہ اس فن سے ہمیں آگاہی ہو جائے اور ہم اول کام تلخیص سے شروع کریں۔ بڑے زیادہ محدثین نے شروع میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے مطالعہ کا ملکہ، مطالعہ میں محنت بہت زیادہ دی تھی۔ وہ پھر بڑی بڑی کتابوں کو انہوں نے اپنی شروع والی عمر میں تلخیصیں کر کے پیش کیا ہے۔ تو عادت بن گئی، اصول سمجھ لگ گئے، بیٹھنے کی عادت بن گئی، مطالعہ میں پختگی آ گئی۔ جب پختگی آ گئی تو پھر بڑے کام مستقل کتابیں لے شروع کر دیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تصنیف کی ابتدا تلخیص سے ہی کرنی چاہیے۔ اس کا سوال ہے، اعتراض ہے بھی کیوں؟ کیا فوائد ہیں تلخیص سے ابتدا کرنے سے؟ پہلی بات، آپ میں شوق ہے کہ میں مطالعہ کروں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں۔ مطالعے کی قسمیں ہیں۔ جو محدثین کا مطالعہ تھا وہ اپنے مطالعے کو قلم کے ساتھ قید کرتے تھے۔ مختلف قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ وہ اپنے مطالعہ کو تلخیص کے انداز میں، مختصر کے انداز میں، تقریب کے انداز میں، الوجیز کے انداز میں اس کو لکھتے تھے۔ میں کسی محدث کو ایسا نہیں جانتا جس نے کوئی بڑی اہم کتاب پڑھی ہو اور اس کا خلاصہ یا کوئی اشارے یا فوائد نہ لکھے ہو، میں نہیں جانتا۔ سب محدثین نے، میری مراد وہ محدثین جو مصنفین بھی تھے، ہاں ایسے علماء کو ہم جانتے ہیں جو ماشاءاللہ محدثین ہیں لیکن لکھنے کا ذوق نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی بڑی بڑی کتابیں ماشاءاللہ پڑھ جاتے ہیں، کوئی فوائد لکھتے نہیں۔ لیکن جو محدثین، مفسرین، نحوی وغیرہ وغیرہ جو ساتھ تصنیف و تحقیق کے شعبہ سے بھی منسلک تھے یا ہیں، وہ جس کتاب کو بھی پڑھیں گے اہم باتوں کے اشارے رجسٹر پر لکھ لیں گے، یا کتاب کے شروع میں یا آخر میں لکھیں گے، ضرور لکھیں گے، یا چند صفحات لے کر اضافی وہ کتاب کے اندر رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ جس کے فوائد میں نے یہ لکھے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں تک اہتمام کیا، بڑی کتاب کا مطالعہ کیا، ایک رجسٹر پر اس کے فوائد جمع کر لیے، خود فائدہ اٹھائے گا، کل کو پرسوں ترسوں اولاد فائدہ اٹھائے گی، وہ چھپ جائیں گے تو امت فائدہ اٹھائے گی۔ مثلا تاریخ دمشق کے فوائد، تاریخ دمشق کے فوائد کا رجسٹر تاریخ دمشق کے ساتھ ہی پڑا ہوا ہے۔ کیا ہے
کہ طریق دمشق کے میں نے فوائد اس رجسٹر میں لکھنے ہیں، جب موقع ملا، جب فائدہ ملا وہاں لکھ دیا فوراً فائدہ۔ کتنا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ زندگی دے دے، مطالعے کی مزید اللہ تعالیٰ ہمت اور برکت دے دے، تو وہ پوری طریق دمشق کا فوائد پر مبنی ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ فائدہ ہوا نا؟ بندہ ناچیز نے زمانہ طالب علم میں بڑے زیادہ مکتبوں کا سفر کیا، وزٹ کیا۔ میرا شوق تھا کہ کتاب کا تعارف بھی ایک علم ہے، مجھے یہ تو ہونا چاہیے کم از کم نئی نئی کتابیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لاہور میں جتنے مکتبے تھے میں سب میں گیا الحمدللہ، اساتذہ کے گھروں تک گیا، اپنے ہو یا دوسرے ہوں، جامعہ اشرفیہ وغیرہ وغیرہ سب مدرسوں میں بارہا میں گیا۔ زمانہ طالب علمی میں وہ احترام کرتے تھے۔ پھر دیگر لمبے لمبے بڑے بڑے دور کے سفر میں نے کیے مکتبوں کی زیارت کے لیے۔ اللہ اکبر، لمبی داستان ہے۔ خلاصہ یہ ہے، جو مکتبوں کے مالک مصنفین بھی ہیں، ان کی ہر کتاب کے شروع میں آگے دائیں بائیں وہ فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ پر ابھی ہم نے کل 2 دن پہلے 2 لیکچر ریکارڈ کیے ہیں وسط مطالعہ پر۔ اس میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ شاہ صاحب کی بڑی زیادہ کتابیں کتابوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ وہ محدث تھے نا، جرح و تعدیل کے امام تھے نا، فنون میں بہت ہی پختہ تھے شاہ صاحب، ہر فن کے امام تھے۔ تو جو بھی میں نے ان کی کتابیں دیکھی، مخطوطات دیکھے، کلمی نسخے دیکھے محدثین کے یا مطبوع کتب دیکھی، تو ان کے دائیں بائیں شاہ صاحب کی حاشیوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، شروع میں بھی آخر میں بھی۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ فائدہ کیا ہے بھائی؟ ابھی شروع میں ہوں، لکھنا چاہتا ہوں، شوق ہے، علوم میں پختگی نہیں ہے۔ اگر شروع سے کتاب لکھیں شروع کر دوں گا تو غلطیاں کروں گا، ترجمہ میں غلطی ہو جائے گی، تخریج میں غلطی ہوگی، بات گپتنگڑ بن جائے گا، مذاق بن جائے گا۔ تو شروع میں اپنے علم کو پختہ کرنے کے لیے بندہ بڑی کتاب کی تلخیص لکھے۔ بڑا مضمون دیکھا استاد محترم شیخ حضری صاحب کا، کسی اور بڑے محدث کا، اہل علم کا، تو وہ 10 صفحوں میں ہے، آپ اس کے فوائد 2 صفحوں میں لکھیں، اور لکھیں شروع میں کہ یہ میں فلاں شیخ فلاں محدث کے مضمون سے میں فائدہ لکھ رہا ہوں، ورنہ تدلیس اور تلبیس لازم آئے گی، خیانت لازم آئے گی، دھوکہ لازم آئے گا، جو ہم نے کرنا نہیں۔ سمجھا گی؟ جس بھی محدث سے آپ متاثر ہیں ان کی کتابوں کی آپ تلخیصیں لکھنے شروع کر دیں۔ ایک وقت آئے گا اس محدث کا منہج آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا، ایسے نا، اس کا منہج آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ پھر کل کو جب آپ کتاب لکھیں گے تو آپ اسی محدث کے انداز کے مطابق ہی کتاب لکھیں گے۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ اردو میں کتاب لکھوں، تو فضیلۃ الشیخ المحدث المفسر حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، ان کی کتاب جو قرآن کریم کی تفسیر ہے وہ بڑی ہی پیاری تفسیر ہے۔ یہ علوم و فنون کا سمندر ہے، بحر بے کراں ہے یہ کتاب۔ ہماری تحقیق میں اردو زبان میں اتنی مفید تفسیر کوئی بھی نہیں ہے جتنی یہ ہے۔ اب اس پر کئی نوعیت کے کام کی ضرورت ہے۔ پہلا کام تھا مختصر اس کا شائع ہو، وہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، دارالندرس کے ہی محترم نے اس کا ایک جلد میں اختصار کر دیا۔ اب اس کتاب سے امت زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں یہ کام کروانا بھی چاہتا ہوں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ یہ ہے، فقہی ترتیب سے جو بھی بحوث ہیں ان کی ہم تقریب تیار کریں۔ مثلا عقیدے کی جو بحوث پوری کتاب میں ہیں وہ ہم الگ رجسٹر پر لکھتے جائیں، بحث نہیں لکھنی، بس لکھنا ہے اشارہ، سرخی ہے نا، الرحمن پر بحث، عقیدے کے مسئلہ نا، جلد فلاں صفحہ فلاں، پوری کتاب میں عقیدہ اکٹھا ہو جائے، فریز بن جائے گی۔ اسی طرح فقہ کی کتابیں وہی ترتیب، طہارت، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، نبیوں کے واقعے وغیرہ وغیرہ تاریخ، وہ بھی ہم اسی ترتیب سے سارے کا مطالعہ کریں، اور
دو جملوں ایک جملے میں آدھی سطر میں سرخی بنا کر لکھ دیں، آگے وہ جلد صفحہ لکھتے جائیں۔ سیغے شاہ نے کتنے حل کیے ہیں، نحو کتنی حل کی ہے، سیغوں پر مختصر رجسٹر ہو۔ تو یہ انداز ہے کتاب کی تقریب تیار کرنے کا۔ بارک اللہ فیکم۔